عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاہور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الواحد والخمسون 51 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں ہم وہ چند عبارات جو دو سیر کرنے والے سیاحت کرنے والے چڑیا گھر میں جا کر کے استعمال کرتے ہیں، آج ہم چند ایسی عبارات کا تذکرہ کریں گے کہ جب آپ سیر کے لیے چڑیا گھر پہنچیں تو وہاں پر مختلف قسم کے جملے جو استعمال کیے جاتے ہیں، آج کے سبق میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے. تو آئیے آج ان عبارات کو دیکھتے ہیں. الدرس الواحد والخمسون 51 نمبر سبق حدیقۃ الحیوانات. حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر. اس سبق میں چڑیا گھر سے متعلقہ جب انسان سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے تو اس سے متعلق مشہور عبارات کو ذکر کیا جائے گا. البتہ جو اس میں مشہور جانور ہیں جو عمومی طور پر پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارے اسی کورس کا سبق نمبر 18 دیکھیے. اس میں مشہور جانوروں کے ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. البتہ اس سبق میں صرف عبارات ہوں گی. تو سب سے پہلی عبارت این مدخل حدیقۃ الحیوان. چڑیا گھر کے داخل ہونے کا راستہ یا جگہ کون سی ہے؟ تو چڑیا گھر میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے، کون سا ہے؟ تو جواباً کہا جائے گا سنصل بعد 5 دقائق. سنصل سین معنی ان قریب جلدی، نصل ہم پہنچ جائیں گے، بعد 5 دقائق 5 منٹ کے بعد. اگر چڑیا گھر سامنے ہے تو جواب میں کہا جائے گا ہی امامک، ہی ہناک، وہ سامنے ہے. جب چڑیا گھر میں داخل ہو کر جب ہم کہنا چاہتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا ماشاء اللہ هذه واسعۃ جدا، هذه واسعۃ جدا، یہ تو بہت کشادہ ہے. اس کے بعد جب ہم چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. الاطفال یلعبون مع الفیل. الاطفال یلعبون مع الفیل. اطفال معنی بچے، یلعبون کھیل رہے ہیں، مع الفیل ہاتھی کے ساتھ. اس کے بعد اگلی عبارت ہے یزعر الاسد فی القفص. یزعر الاسد فی القفص. شیر دھاڑ رہا ہے پنجرے میں. الطاؤوس، طاؤوس کہتے ہیں مور کو. الطاؤوس طائر جمیل. طائر جمیل خوبصورت پرندہ ہے. الطاؤوس طائر جمیل، مور خوبصورت پرندہ ہے. آپ العصفور طائر جمیل بھی کہہ سکتے ہیں، چڑیا ایک خوبصورت پرندہ ہے. اگلی عبارت ہے النمر یأکل اللحم. نمر چیتے کو کہتے ہیں. نمر گوشت کھاتا ہے، یعنی چیتا گوشت کھاتا ہے. یأکل کا معنی کھاتا ہے، لحم گوشت. تو اس جگہ پہ الاسد یأکل اللحم کچھ بھی آپ بدل سکتے ہیں. اس کے بعد کی عبارت ہے لا تقترب، قریب نہ جاؤ، من قفص الاسد، شیر کے پنجرے کے قریب نہ جاؤ. جب ہم بچوں کو منع کرتے ہیں یا ابنی لا تقترب من قفص الاسد. اس کے بعد عبارت ہے ما ھذا یا صدیقی. ما ھذا یا صدیقی، اے میرے دوست یہ کیا ہے. ما ھذا یا اخی، اے میرے بھائی یہ کیا ہے. بچہ ہو تو اپنے باپ سے پوچھنا ہو، والد سے پوچھنا ہو تو ما ھذا یا ابی، یہ کیا ہے اے میرے ابا جان. ما ھذا یا ابی. این الاسد یا اخی. این الاسد یا اخی،
اے میرے بھائی شیر کہاں ہے؟ تو اگر وہاں پر نہیں ہے تو کہا جائے گا لیسا ہونا، اگر سامنے ہو تو کہا جائے گا ہا ہوا امامک. یا الاسد فی القفص، الاسد فی القفص، شیر پنجرے میں ہے، الاسد فی القفص. اور جو چیزیں الطاؤس فی القفص، العصفور فی القفص، چڑیا جو ہے وہ پنجرے میں ہے، تو مختلف قسم کے نام یہاں پر بدل سکتے ہیں. حل القرد يدخل فی القفص، حل کیا، القرد، قرد کا معنی ہے بندر، کیا بندر يدخل فی القفص داخل ہوتا ہے پنجرے میں؟ کیا بندر پنجرے میں داخل ہوتا ہے؟ نعم، جی ہاں. ثم يقفز فی قفصه، یقفز، قفز یقفز کا معنی ہوتا ہے چھلانگے لگانا، جیسے عمومی طور پر بندر جو ہے وہ کرتا ہے. فی قفصه، اپنے پنجرے میں، جی ہاں وہ پنجرے میں ہے اور پنجرے میں چھلانگے لگا رہا ہے. اہذہ بقرۃ، اہذا جاموس، اہذا قرد، کیا یہ بندر ہے؟ تو اہذہ بقرۃ کوئی بھی آپ بدل سکتے ہیں. بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، جیسے سورۃ البقرہ یعنی قرآن پاک میں سب سے لمبی صورت ہے. تو اہذہ بقرۃ، کیا یہ گائے ہے؟ لا، نہیں. ھذا جاموس سمین، یہ بھینس ہے، سمین موٹی، جاموس سمین. یاد رکھیے کہ سمین اگر سین کی بجائے ثا کے ساتھ ہو تو معنی قیمتی ہو جاتا ہے. مسم ھذا الحیوان یا اخی، مسم ھذا الحیوان، کیا نام ہے اس جانور کا؟ اے بھائی، اے دو، یا صدیقی، اے دوست، یا ابی، اے ابا جان، یا امی، اے میری اماں. تو ان میں سے کچھ بھی ہم بول سکتے ہیں. اسمہ تمساح، اسمہ تمساح، تمساح کہتے ہیں مگر مچھ کو، اس کا نام تمساح ہے، اس کا نام تمساح ہے یعنی مگر مچھ ہے. ھذا حمار وحشی، ھذا حمار وحشی، یہ جنگلی گدھا ہے. حمار وحشی، یہ جنگلی گدھا ہے. تو یہ آج کی مختصر اور چند مشہور عبارات تھیں. امید ہے کہ آج کی عبارات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. کوشش کیجئے کہ عبارات کو بار بار سنیں، بار بار سن کر کے انسان بہت ساری چیزیں سن کر کے یاد کرتا ہے. تو ان عبارات کو یاد کر کے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ چڑیا گھر میں جائیں تو ان عبارات کا استعمال ضرور کیجئے گا، اور کوشش کریں کہ انتہائی استقامت اور تواصل اور پابندی کے ساتھ ان اسباق کو لے کر کے چلتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ خود بخود اس کا فوائد جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.